بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور غیر مسلموں کے ضمن میں جو مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو یا کافروں کو، جو ان کو ہم عام طور سے کافر ہی کہتے ہیں، ان کو قتل کرنا ایک بہت باعث ثواب چیز ہے اور اس کے نتیجے میں بہت ثواب حاصل ہوگا۔ یہ جو تصور ہے یہ عام طور سے ظاہر ہے مختلف چیزوں سے پیدا ہوا ہے، مگر پرائمریلی میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھ کے سناتا ہوں جس سے یہ چیز بالکل نمایاں کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان اگر کسی غیر مسلم کو قتل کریں گے تو وہ ایک بہت ہی محمود چیز ہوگی اور بہت ہی ریوارڈنگ چیز ہوگی، بہت ہی باعث ثواب چیز ہوگی۔ یہ روایت جو ہے یہ امام مسلم کی جامع الصحیح میں ریکارڈڈ ہے اور اس کے الفاظ ہیں کہ لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا، ایک کافر اور اس کا قاتل کبھی بھی جہنم میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ روایت جس چیپٹر میں آئی ہے اس کو امام مسلم نے اس کے اوپر جو کیپشن لگائی ہے، جو ہیڈنگ لگائی ہے، وہ یہ ہے چیپٹر اس چیز کے بارے میں ہے جس میں یہ بیان کیا جائے کہ ایک غیر مسلم کو یا کافر کو قتل کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہو کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو روایت ہے دراصل یہ اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے ایک عام مطالعہ کرنے والے کو کہ غالباً ایک کافر کو قتل کرنا ایک بہت باعث ثواب چیز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں اس روایت کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص قانون بیان کیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ رسولوں کے زمانے میں، یعنی عام پیغمبر نہیں بلکہ وہ پیغمبر جن کو رسالت کا درجہ دیا گیا تھا، جو رسالت کے منصب پر فائز کیے گئے تھے، ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا اور کافر کہلائے اس کے نتیجے میں، ان کو پھر سزا دی تھی اور ان کو پھر سزاؤں کی مختلف کیٹیگریز تھیں جن سے ان کو سابقہ پیش آئے، اور یہ سزا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر نافذ کیا رسولوں کے ذریعے سے اور ان کے پیروکاروں کے ذریعے سے۔ اور کافر کے بارے میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں اور اپنے مختلف لیکچرز میں کہ اس کا تعین ہی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ کون وہ شخص ہے کہ جو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے حق کو ڈینائی کر رہا ہے۔ ہمارے آپ کے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ دل کا معاملہ ہے۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اول تو کافر سے متعلق تمام احکامات، یعنی وہ تمام آیتیں جو کافروں سے متعلق ہیں، وہ ایک خاص دور سے ان کا تعلق ہے، اور وہ دور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان رسولوں کے ذریعے سے جب انہوں نے حق کو واضح کر دیا تو پھر ان کفار کو سزا دی۔ اب کوئی آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اگر ان آیات کا تعلق ہے، ان روایتوں کا تعلق کفار سے ہے، تو پھر ہماری آج کل کی کتابوں میں جب یہ پائی جا رہی ہیں، قرآن مجید میں بھی ظاہر ہے اس طرح کا مضمون موجود ہے، اس کا پھر ہمارے سے ریلیونس کیا ہے، ہم اس پہ پھر کیا عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہ جان لینا چاہیے کہ اصل میں جو بنیادی بات کورابوریٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جزا اور سزا جو ہے، یعنی آخرت میں جو جزا اور سزا ہونا ہے وہ عمل کی بنیاد پہ لازماً ہو کے رہے گی۔ انسان اس حقیقت کو بعض دفعہ بھلا بیٹھتا ہے، تو اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں رسولوں کی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کرتے ہیں، یعنی وہ فیصلہ جو انہوں نے آخرت میں ہر حال میں کرنا ہے وہ دنیا میں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلایا اور چنانچہ ہم نے ان کو پنش کیا، ان کو ہم نے سزا دی، اور اس سے سبق سیکھو کہ آخرت میں بھی یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ تو اس کی ریلیونس ہمارے سے یہ ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں کہ جب ماضی میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے کافروں کو سزائیں دیں، وہ سزا آخرت میں ہمیں بھی ملنے والی ہے اگر ہم نے وہی رویہ اختیار کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔